إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے سزاوار ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ جس نے ہم سب کو بغیر ہماری کوشش کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم سب کو شعور بخشا، ہم سب کو اس بات کا فہم دیا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط. آج جو میرا موضوع تھا وہ تھا واقعہ کربلا کہ حضرت امام حسین کی کس طریقے سے شہادت ہوئی اور کیا اصلی حقائق ہیں اور جو بیان کیے جاتے ہیں جو لوگوں میں عام طور پر مشہور ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھوں گی کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے جو ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے اس پر جو ہے وہ پہلے بات کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی فضائل محرم کیا ہیں اور بدعت محرم کیا ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے اکثر بڑوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو محرم کی فضیلت ہے نا وہ صرف اسی وجہ سے ہے، یا محرم کی جو اہمیت ہے یا محرم کو جو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یا سال کا یہ سال جو ہے وہ ہمارا اسلامی سال سے شروع ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شاید جو ہے اس میں جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. یعنی ایک دو سے تو میری بات ہوئی تو مجھے اتنی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ محرم جو ہے وہ جو سال کے مہینوں کا جو پہلا مہینہ ہے اس کی کیا اصل میں کیا اہمیت ہے. تو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پہلے اس چیز کے اوپر بات کریں گے اور اس چیز کے اوپر کہ جو یہ جو جتنی بدعات کی جاتی ہے محرم میں اس کی ابتدا کب سے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی. ابھی میں نے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے. ذالک الدین القیم، یعنی یہ درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تھوڑا سا ایک اس بات کو کہ یہ جو سورۃ توبہ ہے اس کو جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے اور یہود کے لیے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنگ کا حکم دیا ہے، کوئی اور کچھ ہے ہی نہیں، قتال، ڈائریکٹ قتل کر دو. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں بھی جو سلیبس میں جہاں جہاں پڑھائی جاتی تھی، پاکستان کے سلیبس سے بھی اس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. اسی طریقے سے سعودیہ میں جہاں جہاں پڑھائی جاتی تھی وہاں کے سلیبس سے اس کو نکالا گیا. یعنی کوشش یہی ہوتی ہے کفار کی کہ سورۃ توبہ نہ پڑھائی جائے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، بالکل صاف صاف کیا فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. کافہ کا لفظ آیا کہ تمام جو ہے وہ مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں رجب،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے. محرم کے مہینے کو جو محرم ہے وہ اس کی تعظیم کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ. اسی لیے ویسے تو یہ چاروں مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے اور تعظیم کے لائق ہیں، اور ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی گناہ کرنا چاہیے. ان مہینوں کی جو حرمت ہے وہ جب ابتدا ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ابتدا کی تھی، جب سے اس کی حرمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے. سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے، جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو شعبان کے اور اس کے درمیان میں ہے جو مہینہ. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسلامی سال کی ابتدا جو ہے محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس مقدس ماہ کی عظمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پہاڑ، سمندر، لوح و قلم اور جبرائیل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا، اور اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا محرم کے مہینے میں. اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اسی میں یعنی یہ جو عاشور محرم کا جو مہینہ ہے، اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی. یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی مہینے میں آپ پر نار نمرود گلزار ہوئی. اسی مہینے میں فرعون غرق آب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات ملی. اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم سے باہر آئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے میں مکان علیہ میں پہنچے. اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے. اسی مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی، اور اسی عاشورہ محرم میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور اسی مہینے میں قیامت آئے گی. تو اس حدیث سے عاشورہ محرم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اسلام سے پہلے کے لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے خاتمے پر عید کی طرح خوشی مناتے تھے. ابتدائے اسلام میں عاشورہ جو محرم کا روزہ ہے وہ فرض تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے جب رمضان شریف میں روزے فرض ہوئے، تب جو ہے وہ یہ جو عاشورہ محرم کا یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. استحباب کا جو درجہ ہے وہ باقی ہے، یعنی جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھنے کے حقدار ہیں، اسی لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے. اور فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اب عاشورہ کو روزہ ضروری نہیں، جو چاہے رکھے جو نہ رکھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا روزہ رکھا، اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا. مگر آئندہ سال آپ محرم آنے سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن یہ حکم باقی رہا. صحابہ کرام نے عمل کیا اس چیز کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ 10ویں کا یا پھر 11ویں کا یا پھر 9ویں کا روزہ رکھتے تھے، یعنی محرم 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو، یعنی 2 دن کا جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، صرف 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یعنی یہ جو جاہل لوگوں میں، جاہل طبقے میں ایک بات مشہور ہے کہ 11ویں کو روزہ نہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس دن یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا. یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، 10ویں کے ساتھ 1 دن اور روزہ رکھو، چاہے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد روزہ رکھو، ٹھیک ہے. اچھا، اب بدعت محرم جو ہیں، جو بدعتیں کی جاتی ہیں محرم میں، وہ کیا ہیں
کہ روزے کے بدلے میں لوگوں نے اس مہینے میں بہت سی ناجائز باتیں ایجاد کر لی ہیں، جیسے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریہ وزاری کرنا، تعزیہ بنانا. تو یہ سارے جو ہے اسی مہینے میں یہ ساری رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ جو ہے وہ کھلا ہوا کفر اور شرک کا کام ہے. اب جو ہے وہ تعزیہ اور نوحہ یہ کیا چیز ہے اصل میں، اور یہ جو گریہ وزاری کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ تعزیہ کی جو لغوی معنی ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو تلقین صبر کرنا، اس کے لغوی جو معنی ہیں، ٹھیک ہے. اور تسکین دینا، چونکہ کسی کا مرنا بھی اس کے ورثہ کے لیے ایک سخت مصیبت اور باعث رنج و غم ہوتا ہے، لہٰذا ان کی تلقین صبر کو بھی تعزیت کہتے ہیں، بلکہ اکثر اسی پر بولا جاتا ہے. تو شریعت میں اس کے کیا معنی ہوں گے کہ کسی کے مرنے پر صرف 3 دن تک تعزیت جائز ہے، جس میں نہ تو رونا پیٹنا شامل ہوتا ہے، نہ چیخنا چلانا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ گریبان چاک کرنا، نہ بال نوچنا، نہ اپنا سینے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا، نہ ہی جو ہے وہ زانوں پر یا رخساروں پر ہاتھ مارنا، نہ ہی اجتماع کرنا یا اہتمام کے ساتھ جزا فضا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جو ہے وہ جو تعزیت ہے وہ کیسی ہے کہ بس کسی کے اگر انتقال ہو گیا ہے تو اس سے اچھے الفاظوں میں اس کا غم بانٹنے کے لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ جو ہے وہ کوئی میرے ساتھ ہے. اس کے لیے یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ شروع کے ہی 3 دنوں میں جو ہے وہ اس کے پاس جا کے تعزیت کریں، بلکہ کسی وقت میں بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے آپ یہ دیکھیے یہ جو خرافات جو کچھ اور زیادہ زیادتیوں کے ساتھ آج جس کا نام تعزیہ رکھا جاتا ہے، جو محرم کا تعزیہ ہوتا ہے، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ منورہ کی نقل کہا جاتا ہے، یعنی بانس کی جو تیلیاں ہوتی ہیں اور کھچپیاں جو ہوتی ہیں اس کا ایک ڈھانچہ بنا کر اس کے اوپر کاغذ اور وہ مختلف چیزیں چڑھا کر اندر ایک قبر ہوتی ہے جس کے اوپر چادر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر گنبد سبھی بنا دیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پیسے اور مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر اس کو بھر کے جو ہے وہ اس کو پورا تیار کرتے ہیں، اور ہزاروں مرد عورتیں اس کے پاس جو ہے وہ باادب تعظیم کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جھک جھک کر اسے سلام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. کوئی اپنی جان و مال کی ترقی چاہتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے. اکثر مرد عورتیں تعزیے کے نیچے سے اس فاسد خیال سے گزرتے ہیں کہ اور اپنے بچوں کو بھی بلکہ اس خیال سے نکالتے ہیں کہ وہ امام صاحب یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آ جائیں گے، نعوذ باللہ، اور تمام بلاؤں سے اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے. کسی قسم کا ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور ان کی اولاد زیادہ دیر تک زندہ رہے گی. پھر اس کا طواف کرتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو آئندہ سال امام حسین علیہ السلام، نعوذ باللہ، علیہ السلام کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے، ان کے نام کا تعزیہ بنائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ اگر میری اولاد فلانا بیماری سے اچھی ہو گئی تو تعزیہ کے چڑھاوا چڑھائیں گے. کوئی جو ہے وہ یا حسین کے نعرے بلند کر کے مرثیہ خوانی کرتا ہے. کوئی جو ہے وہ علم اور سیاہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ پنکھا جھل رہا ہوتا ہے کہ مکھی نہ بیٹھ نہ پائے. کوئی جو ہے وہ ڈھولک ہی بجا کے اچھل کود رہا ہوتا ہے. یعنی مختلف قسم کے جو ہے وہ ایک اکھاڑے کا جو سما ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے. کہیں جو ہے وہ سبیلیں بنا دی جاتی ہیں امام حسین کے نام سے، آپ خورے رکھے جاتے ہیں، شربت پلائے جاتے ہیں، اور 10ویں محرم کو بازاروں گلی کوچوں میں ایک بھر جاتا ہے میدان کے جو ہے وہ اس کو جو ہے اسپیشل تعظیم کے ساتھ اس تعزیے کو لے کے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کر کے آتے ہیں. اور جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے تبرکن جو ہے اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا سایہ پورے سال ہمارے اوپر رہے اور کوئی آفت و مصیبت ہم پر نہ ہو. حالانکہ تمام کام جو ہیں وہ کفر اور شرک کے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تعزیہ بنایا جاتا ہے یہ سیم اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے بتوں کی اور دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر نذر و نیاز دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو متعیان اسلام ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ سال بھر میں جو ہے وہ 20 قسم کے جو میلے لگ رہے ہوتے ہیں. جس طرح یہ ہندو جو ہے وہ ہر دیو کے نام اور ہر اس کے نام جو ہے وہ جھنڈیاں بناتے ہیں اور مختلف قسم کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ
مسلمان بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام کے کوئی چبوترے بنا رہا ہے اور کوئی بڑے دھوم دھام سے جو ہے تعزیے نکال رہا ہے اور بازاروں میں گلی کوچوں میں ڈھول بجاتے ہوئے چھلتے کودتے ہوئے اور جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے اچھے قسم کے لباس پہن کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہو بہو جو ہے وہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ اپنے اس کی جو دسہرہ مناتے ہیں ان کے ہاں بھی جو ہے وہ 10 دن ہوتے ہیں اور تعزیہ پرستوں کے ہاں بھی 10 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ لوگ رام رام کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ لوگ یا حسین کہہ کے جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ کسی چیز کی صورت اور نقل کو اصل ٹھہرا لینا یہ ایک وہم ہے. یعنی کیا کرتے ہیں یہ لوگ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو تعزیہ ہے یا یہ جو ہم نے اپنا یہ بنایا ہے امام حسین کی قبر یہ میں اصل میں قبر ہے. جب بھی اس کو جو ہے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کی اتنی جو ہے وہ اس کے سامنے با ادب کھڑے ہوتے ہیں مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وہم نے اکثریت بت پرستوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا کر گمراہی کے گڑھے میں گرا دیا. یعنی شیعہ حضرات جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے وہم سے میں اتنا غلبہ حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی حسن کی حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی قبروں کی نقل بنا کر خیال کرتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں کی اصلی نورانی قبریں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ازہد تعظیم کرتے ہیں بلکہ سجدہ بھی کرتے ہیں فاتحہ و درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی کہ جیسے کہ سمجھدار انسان کے جو ایک چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی گڑیاؤں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کاغذوں کے اور مختلف چیزوں کے گڑیاؤں کے مکان بناتے ہیں اور زیور بناتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ہے سیم تعزیہ بنانے والے جو ہے وہ ایک ایک چیز بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ ہے. اچھا اب اس کی جو تاریخ ہے یعنی کچھ لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے ہوتا آیا ہے. جو اس کی تاریخ ہے اور اس کا جو موجد ہے یعنی کس نے جو ہے وہ تعزیہ سب سے پہلے بنایا تو اس میں جو ہے قرآن و حدیث میں تو ظاہر ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہ ہی صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایسا کوئی کام کیا نہ ہی اہل بیت نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی تعلیم دی تھی کہ جو ہے وہ ہمارے بعد ہمارے نام کے تعزیے بنانا اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس طرح کی جاہلانہ رسمیں کرنا. بلکہ 341 ہجری میں یعنی ہجرت کے 341 سال کے بعد جو ہے وہ ایک قوم جو تھی جو کہ تناسخ کی قائل تھی وہ ظاہر ہوئی. ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی کی روح اس میں حلول کر گئی ہے اور اس کی بیوی نے دعویٰ کیا کہ حضرت فاطمہ کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے. اور اسی جماعت کے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خود میں خود جو ہوں وہ جبرائیل علیہ السلام ہوں نعوذ باللہ. تو جب یہ خبر جو ہے وہ خلیفہ تک پہنچی تو جو ان تینوں کو جو ہے وہ تشہیر کا حکم ہوا کہ ان کو بلایا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ اس قوم نے مکر و فریب سے کام لے کر اپنے آپ کو جو ہے پہلے تو اہل بیت کی طرف منسوب کر دیا تاکہ جو سزا ہے اس چیز سے بچ سکیں کہ جو انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ کہا تھا کہ حضرت علی کی روح ہمارے اندر آ گئی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے معز الدولہ شیعی ایک شخص تھا اس نے جو ہے وہ سفارش کر کے ان تینوں کو پہلے تو بری کرایا کہ نہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ سچے ہیں اور یہ اہل بیت ہیں اور یہ واقعی ایسے ہی ہے. اور صرف بری نہیں کرایا بلکہ بڑے بڑے مراتب اور بڑے بڑے مناصب تک پہنچا دیا. اور اسی کی شرارت کے باعث جو ہے وہ معز الدولہ یہ جو تھا شیعی اس کی نسبت جو ہے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ھذا من افعالہ الملعونہ یعنی یہ اس کے لعنتی کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اس نے یہ اس چیز کی ابتدا کی. اور پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ جو ہے وہ بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر جو ہے وہ عبارت اس نے لکھوا دی کہ لعنت معاویہ و لعنت من غضب فاطمہ. اس طرح کی جو ہے اس نے جو ہے وہ باقاعدہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ پوری کی پوری تحریر اور عبارت لکھوا دی. لیکن جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ خلیفہ تھا معز الدولہ تو اس نے جو معز الدولہ تھا اس نے اس کام کی رغبت دلائی کہ جو ہے
جب خلیفہ نے یہ والی عبارت مٹوا دی تو اس نے کہا کہ نہیں دوبارہ وہی عبارت لکھوائی جائے. اس کے بعد جو ہے لیکن اس میں جو ہے وہ ناموں کو ہٹا کے بس اس طریقے سے لکھا گیا کہ لعن اللہ الظالمین لآل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ اس چیز کی ابتدا کی. پھر اس نے کیا کیا, وہ اسی کے اوپر صبر نہیں کیا معز الدولہ شیعی نے, بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس نے 352 ہجری میں لوگوں پر لازم اور واجب کر دیا کہ جو عاشورہ کا دن ہوگا اس میں تمام دکانیں اور بازاریں بند کر دی جائیں, خرید و فروخت بھی نہ ہو, حتیٰ کہ جو ہے وہ باورچی تندور بھی نہ سلگائیں, دال روٹی بھی نہ پکے, کچھ بھی نہ ہو. یعنی اسپیشل جو ہے وہ یہ کام کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ عورتیں بال کھول کر اور اپنے منہ پر تماچے مارتے ہوئے اور سینوں پہ گھوسے مارتی ہوئے اور مرثیہ اور نوحہ پڑتی ہوئی بازاروں میں اور گلیوں میں گشت کریں اور امام حسین پر ماتم کریں. یہ پہلا دن ہے کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی اور یہ بدعت جو ہے وہ سالوں جاری رہی, یعنی بہت سال تک جو ہے وہ یہ والی بدعت جاری رہی. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے جو گدی اس کی سنبھالی, عز الدولہ نے جو ہے وہ اپنے باپ کی گدی سنبھالی, اور پھر اس نے جو ہے مذہب شیعہ اور امامیہ کی جو ہے ترویج کی. اور پھر اس نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ جو خطبہ عباسیہ تھا, جو خطبہ نارمل دیا جاتا تھا جو سنت سے ثابت تھا, اس کو اپنی رائے سے جو ہے وہ ختم کر کے پھر اس نے یہ جملہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضیٰ وعلی فاطمہ البتول وعلی الحسن والحسین. یہ اور اس طرح کی 3-4 باتیں اس کے آخر میں جو ہے وہ امیر المؤمنین و معز الدولہ. اور پھر اس نے اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو خطبے کو بھی چینج کیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اذان کے اندر بھی حی علی الفلاح کے بعد حی علی الخیر العمل. تو پھر یہ بدعت جو ہے وہ پورے دمشق میں پھیل گئی. اور جو ہے وہ چونکہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اب حکومت آ گئی تھی, اور جو جعفر تھا وہ ان کا جو ہے معین و مددگار بن گیا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ سب کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی. سب جو ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر عمل کرنے لگے اور اذانیں بھی اسی طریقے سے دی جانے لگی اور خطبہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر صرف یہی نہیں کیا اس نے, پھر ایک اور کام کیا اس نے کہ جو ہے وہ ایک کرسی لے کر آیا جو کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ طفیل بن جعدہ جو ہے وہ کسی روغن فروش کی دکان سے اٹھا لایا تھا. وہ کرسی لا کے اس نے کیا کہا, پرانی سی کرسی تھی, اس نے اس پر جو ہے وہ ریشمی غلاف چڑھا کر اور خوب آراستہ پیراستہ کر کے ظاہر کیا کہ یہ جو ہے حضرت علی کے توشہ خانے سے ملی ہے. جب کسی دشمن سے وہ جنگ کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ صف اول میں رکھ کر اور اہل لشکر سے کہتا بڑھو اور قتل کرو, یعنی فتح و نصرت اب تمہارے ساتھ شامل ہوگی. یہ اصل میں تابوت سکینہ ہے. یعنی یہ جھوٹ جو ہے وہ بولتا تھا اس پرانی کرسی کے متعلق جو اس کو اس نے آراستہ اور پیراستہ کیا تھا. اور اس نے کیا کہا تھا کہ تمہارے درمیان میں جیسے مثل تابوت بنی اسرائیل ہے, اس سے جو ہے دل کی تسکین ہوگی اور فرشتے جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے امداد کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعزیہ داری کی ابتدا یہیں سے ہوئی, جو بعد میں کیا ہوا بت پرستی بن گئی. اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی جو ہے وہ تعزیے کی اشاعت کی یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جو تیموری عہد تھا اس میں چونکہ بادشاہ, وزیر اور ان کی جو بیگمات تھے سب کے سب جو ہے وہ شیعہ تھے, اور ہندوستان میں جو ہے سلطنت اور جنگ کے انتظامات کے باعث وہ ہر سال جو ہے کربلا نہیں جا سکتے تھے. تو یہ شکایت جو ہے بادشاہ کے گوش گزار ہوئی, تو امیر تیمور نے کربلا سے امام حسین کے روزے کی نقل حاصل کرا کے اس کو تعزیے کی صورت میں تیار کرایا کہ ہندوستان کے شیعہ جو ہے وہ اس کی نقل کے ذریعے سے کربلا معلیٰ کی زیارت کا ثواب یہیں پر ہی حاصل کر لیں گے. چنانچہ یہی ہوا, اور پھر بجائے اس کے کہ کربلا میں جو ہے وہ لوگ جاتے تو اس کی نقل کی زیارت کے ذریعے سے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح سے تعزیے بنانے شروع کر دیے, جو کہ آج تک اسی کے مطابقت سے جو ہے وہ تعزیے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کا زیارت کرنا اور پیدل چلنا, اور جو وزیر ہوتے تھے وہ بھی باقاعدہ پیدل چل کے اور اس تک جاتے تھے. اور جو ہے وہ جو آیت ہے نا فخلع علیکا, وہ جو ہے وہ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی قرآن میں, اس کو جو ہے وہ تعزیوں کے اوپر جو ہے لکھ کے اور برکات لاتے تھے. اور جو ہے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ رواج ہو گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یعنی گھوڑوں کو بھی جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا گیا ہے, جس کا نام دلدل رکھتے ہیں, اور علم وغیرہ بھی نکلنے لگے. اور شیعہ اور جاہل سنی بھی اس تعزیے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کہ شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ سنی حضرات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ضرور اس دن میں حلیم بنانا ہے یا شربت تقسیم کرنا ہے اور اس سے جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوں گی. تو اسلام میں اس طرح کی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس دن میں ویسے اگر آپ کے گھر میں حلیم بنتا ہے یا ویسے آپ نارمل آپ کے ڈریسز میں کوئی بلیک کلر کے کپڑے ہیں اور آپ نارمل دنوں میں بھی وہ پہنتے ہیں تو آپ پہن لیں تو کوئی بات نہیں, لیکن اسپیشل اس نیت سے جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے پہننا یا پھر جو ہے وہ حلیم بنانا اور شربت وغیرہ تقسیم کرنا, یہ سب کچھ جو ہے وہ منع ہے. یعنی قرآن میں اس کی تردید کس طریقے سے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون, کیا تم ان چیزوں کو پوچھتے ہو جس کو خود تراشتے ہو, یعنی خود تم نے ان کو تراشا ہے, خود بنایا ہے, پھر ان کی تم عبادت کر رہے ہو, حالانکہ اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا, یعنی تم کو بھی پیدا کیا, تمہارے لیے اعمال بھی پیدا کیے کہ عبادت کا جو حقدار ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہی صرف عبادت کا حقدار ہے. تو جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ پتھروں کی مورتیاں تراش کے یا اس طرح کے تازیے بنا کے اس کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا, تو مشرک کہلائیں گے. جیسے کہ مولانا حالی نے جو اپنی ایک مسدس لکھی تھی اس میں انہوں نے کیا فرمایا, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آنکھ پر بہرہ سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. مومنوں کے لیے تو جو راہیں ہیں, راستے ہیں, وہ بہت کشادہ ہیں. کتنی کشادہ ہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ رات دن نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. نہ تو نہ ان کا اسلام بگڑ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے ایمان میں کوئی خلل آ رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ پورے کے پورے پکے اور سچے مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہ تمام کام کر لینے سے جو ہے وہ ان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, یعنی اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کا کام کرتے ہیں, یعنی ایمان لے آئے تھے اور اب جو ہے وہ شرک کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے کفار مکہ جو ہے وہ مختلف قسم کی مورتیاں بناتے تھے اور جو ہے وہ پھر ان کی عبادت کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے ایسی شریک ہیں کہ انہوں نے ان کے واسطے دین کی ایسی راہ نکالی ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی سخت وعید ہے قرآن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا کہ کیا کافروں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لیں گے, کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں, ہم نے ان کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی کی جگہ بنایا ہے. اے ہمارے نبی, آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ کیا میں تم کو بہت زیادہ عملی نقصان والی جماعت بتاؤں, وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی بیکار ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنے رب کی آیتوں یعنی احکام کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ اس کی ملاقات کے بھی وہ منکر ہوتے ہیں, پس ان کے اعمال بیکار ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تمام کے تمام جو لغو اور فضول قسم کی حرکات ہیں جسے یہ ایک اچھا کام کرتے ہیں, یعنی جو تعزیہ بنانے والے ہیں تعزیے کو بہت متبرک اور بہت اچھا سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کی ساری کوششیں رائیگاں اور برباد ہیں. اس تعزیے میں علاوہ کفر اور شرک کے مال کی بھی بربادی ہوتی ہے کہ ہر سال لاکھوں روپیہ اس لغو کام میں فضول خرچ کرتے ہیں. خود غور کیجئے کہ تعزیہ جو ہے وہ اس میں ہر سال صرف 10 روز کے لیے ہی جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ لکڑی اور کتنا مال جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, کتنی چیزیں اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں, اور اس کے پیچھے کتنا قیمتی وقت برباد کیا جاتا ہے, کتنا روپیہ پیسہ لگتا ہے. اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو لاکھوں روپے بنتے ہیں یہ سب. تو یہ سب کیا ہے, فضول خرچی ہے. اور ان کو کیا احساس ہوتا ہے کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک خوش ہوتی ہے, یا اس سے قوم و ملت کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ ایسی فضول خرچی کا تو اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا, اور اس کو لغو حرکتیں بھی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین,
اور کیا کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو جتنا فضول پیسہ اس لو کام میں خرچ ہو رہا ہے، اگر یہی روپیہ پیسہ ہر سال قوم کی تعلیم و تربیت میں خرچ ہو، دینی مدارس کھولے جائیں ہر شہر و دیہات میں، تو اسلام کو کس قدر فائدہ پہنچے، کس قدر جو ہے وہ افلاس اور جو ہے وہ قوم کی جو وہ ہے وہ دور ہو جائے. یعنی گداگری کی جو عادت قوم میں پڑ گئی ہے، وہ کس وجہ سے کہ کوئی کسی قسم کا روزگار نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا خرچہ جو ہے وہ ایک فالتو کام میں کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس کام سے ان کے مال میں بھی برکت ہوگی اور قیامت میں بھی اس کام کو سراہا جائے گا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، صاف صاف، یا لیت قومی یعلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے جو کام ہے اس پر جو ہے وہ حسرت افسوس ملیں گے قیامت کے دن، کہ کیوں ہم نے فلانے کو دوست بنایا تھے، کیوں ہم نے فلانے کی بات مانی تھی. اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. تو اور اس کو جو ہے وہ ایسا کار خیر سمجھ لیتے ہیں. جب اہل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا، تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ عورتیں جو تھیں ان کی وہ بے پردہ باہر نکلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سروں پر کپڑا ڈال لیا، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، وہی لوگ جو ہے نوحہ کرنے لگے اور ماتم کرنے لگے. تو اسی لیے جو ہے وہ اس چیز کو، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں جو ہے وہ کہا کہ نوحہ کرنے والیاں اور ماتم کرنے والیاں، وہ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے اتنی سخت وعید بیان کی. اور ان 10 دنوں میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عورتیں نوحہ کر رہی ہوتی ہیں اور ماتم کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے جس چیز کو، اور اس چیز کو یہ لوگ اتنا زیادہ اہمیت دے کے ہر قسم کا کاروبار بند کر کے، ہر قسم کا جو ہے وہ جو وہ ہے خرید و فروخت وہ بند کر کے، اور وہ کام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جمعے میں اور جمعے کے دن بھی خطبے سے پہلے تک کے لیے یہ کہا گیا کہ خرید و فروخت کو بند کر دو. تو اس میں جو ہے یہ جو محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اسپیشل جو حتیٰ کہ جو سینما ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی کالے پردے پڑ جاتے ہیں. رمضان کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ اہتمامات نہیں کیے جاتے. رمضان میں جو ہے وہ کھلے عام سب کو چھوٹ دی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مہینوں میں جو ہے وہ سب مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان ہے. لیکن جو ہے وہ محرم کے لیے ان 10 دنوں میں جو ہے وہ اتنے اہتمامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک اور کفر اور بدعت جو ہے وہ ان کے رگ و پے میں اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ وہ اب کچھ اور سننا ہی نہیں چاہتے. پھر جب وہ اپنے ان تمام رواجات کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، جن کو زیادہ جو ہے وہ دین کے متعلق معلومات نہیں ہوتی، وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور ان تمام کاموں کو جو ہے وہ ثواب سمجھ کے، اور ان تمام کاموں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس متبرک سمجھ کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. زیب و زینت کو بھی وہ ترک کر دیتے ہیں. مرثیہ خوانی کی جگہ جگہ جو ہے وہ مجلسیں بنا لیتے ہیں. فاتحہ اور نذر و نیاز اللہ تعالیٰ کے نام کے بجائے پتہ نہیں کس کس کے نام سے جو ہے وہ کھانے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ باقاعدہ ڈھول بجا کے، اور یہ سارا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں یعنی نقلی لکڑی جو کہ امام حسین کے نام سے مشہور کر کے، اور وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھر سمندر میں بہایا جاتا ہے. تو یہ تمام کام جو ہیں آپ یہ دیکھیے کہ خود آپ کا جو ہے وہ ان چیزوں سے گزر ہوا ہوگا کہ ان چیزوں کو اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے. تو ہمارے دین میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں رکھی ہے. تو پیاری بہنوں، آپ کے پاس اگر اس چیز کی سمجھ ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز آگے بتائیے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کی اویئرنیس دیجیے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. اگر چاہ کے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ اپنی حجت ضرور پوری کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی، آپ کے گلی محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی حلیم بنا بنا کے اس نیت سے تقسیم کر رہا ہے کہ جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ حلیم بنانا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے اور ضرور بنانی چاہیے. یعنی وہی والی بات ہے نا کہ
اپنی ماؤں کو دیکھا، اپنی دادیوں کو دیکھا، اپنی نانیوں کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، تو بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حدیث کے جو ہے وہ وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ صرف ایک یہ جملہ بول دینا جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کا باعث نہیں بنے گا۔ قیامت کے دن یہ جملہ آپ کو نہیں چھڑائے گا کہ آپ کی ماں یہی کرتی تھی، یا آپ کی دادی یا آپ کی نانی، اگر ان تک جو ہے وہ صحیح بات نہیں پہنچی، یا پہنچی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، تو آپ تک تو صحیح بات پہنچ رہی ہے، آپ خود بھی عمل کیجئے اور لوگوں سے بھی کوشش کیجئے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر عمل کریں، اور جو ہے یہ ساری بدعتیں جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے کہ جو ہے وہ آپ نے ان بدعتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا، پوری دنیا میں جو ہے وہ اس چیز کا اتنا جشن منایا جاتا ہے، اتنی عظمت اور اتنے اہتمام کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے، میرے ایک کے کہنے سے کیا ہوگا۔ تو آپ یہ نہ سوچئے، بلکہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میری تو آواز اتنی نہیں کہ پوری دنیا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم آواز نکالنے والے بنو، پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ آواز نکالنے والے بنے، آپ دین کی صحیح بات آگے پہنچانے والے بنے، لوگوں کے دلوں میں ہدایت دینا، لوگوں تک بات کو پہنچانا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنی حجت ضرور پوری کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ یہ جو محرم کے اس میں محرم کے مہینے میں ہی واقعہ کربلا ہوا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی اور کیا حقائق تھے، اور آج کل کیا حقائق بیان کیے جاتے ہیں، یا لوگوں میں کیا کیا غلط باتیں مشہور ہیں، کل انشاءاللہ جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دے، اور ہمارے اندر رگ و پے میں دین کو اتار دے، اور ہم جتنا عمل کر رہے ہیں یا اللہ اگرچہ کہ ہمارے اعمال میں کمی ہو، یعنی کم عمل کریں لیکن صاف ستھرا عمل ہو، ہمارا شرک سے اور بدعت سے پاک ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم عام لوگوں کی طرح جیسے کہ وہ تعزیہ کو بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہو کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اگرچہ کہ وہ ہباء منصورہ بن جائے، یعنی ایسا عمل جو کہ ہواؤں میں اڑا دیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔